شاد بھٹی صاحب، یہ آپ اس رائے کے اوپر کیا کامنٹ کریں گے سر کہ یہ زیادہ پاپولیرٹی یا زیادہ ہلچل جو ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ ہے، آن گراؤنڈ ہوگا لیکن وہ سچویشن نہیں ہے جس طرح ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس لاسٹ ٹیسٹ کیا ہے عمران خان کی اور تحریک انصاف کی مقبولیت کا یا غیر مقبولیت کا؟ ضمنی انتخابات، وہ ہیں پنجاب اسمبلی کے الیکشنز۔ جی بالکل۔ اس میں ان نون لیگ کو ان کے گڑھ اور گھر میں ہرایا پاکستان تحریک انصاف، ٹھیک ہے، اور اس وقت کی پاکستان کی تحریک انصاف سے آج پاکستان کی تحریک انصاف زیادہ مقبول ہے۔ آج ان کے پاس زیادہ ہے بات کرنے کو، اور آج ان کے پاس زیادہ ہے بتانے کو، نمبر ون۔ نمبر ٹو، اس کے بعد ایک اور کیا ٹیسٹ ہے؟ ایک اور ٹیسٹ تھا محسن لغاری کا، ایک الیکشن تھا، وہ تھا ڈی جی خان، اور اس طرف ساروں کے ووٹ اگر ملا لیے جائیں تحریک انصاف کے ووٹ زیادہ تھے۔ نمبر تھری، بھائی جان، بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا یا جو اوورسیز والا تو مکو ٹھپ دیا نا، اوورسیز کے تو ان کو ڈالر اچھے لگتے ہیں، ان کے ووٹ اچھے نہیں لگتے، وہ تو چھوڑ دیں۔ سوشل میڈیا ان کی ہمیشہ سے چھیڑ ہے، کہ یہ شروع سے ہی کہتے تھے کہ یہ تو سوشل میڈیا کی جماعت ایک فین کلب ہے، اور آج وہ فین کلب موجود ہے 1.5-2 سالوں میں۔ پھر اگلا کیا آیا، ان کی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کے پاس امیدوار کوئی نہیں ہوں گے۔ اب یہ آ رہا ہے، دیکھا سب سے زیادہ تو ان کے ہیں، تو یہ دیکھ لیں، پھر کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوئی۔ اب اگلا آ جائے گا اس پہ، جتنے عمران خان یا تحریک انصاف مقبول ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، جتنے یہ دوسرا پارٹی، دوسرا دھڑا غیر مقبول ہے نا، زمین میں دھسا ہوا، اس کی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ بیانیہ لیس، مقبولیت لیس، پرفارمنس لیس۔ اور مولانا صاحب کو آج کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہا ہے یہ ان کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ فرسٹریشن کا لیول دیکھیں کہ میرا تو دل چاہ رہا تھا مولانا پہ 9 مئی ڈالیں، ان کی جماعت کے 3 حصے کریں، ان پہ 200 مقدمے بنائیں، ان کو جیل حوالاتوں میں ڈالیں، ان کے ساتھ یہ سارا کچھ کریں تاکہ ان کو بھی پروجیکشن ملے۔ یعنی آپ فرسٹریشن ڈپریشن کا مولانا کا حال دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، مطلب وہ انڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا رہے ہیں، جو وکٹم ہے 9 مئی کی، جس پر حملہ ہوا ہے، وہ پی ٹی آئی کو پروجیکٹ کر رہی ہے۔ یہ فرسٹریشن لیول دیکھ لیں۔ بلاول کا دیکھ لیں کہ وہ چھوڑیں، وہ سلیکشن ہو چکی، اب تو کوئی رہ ہی کچھ نہیں گیا، 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، اور کسی کو دوسری مرتبہ، میرے پہ نظر رکھیں، ساڈے وال تک سجنا۔ ان کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ نواز شریف صاحب کا دیکھ لیں، جو ان کا کیا حال ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ ایک جلسہ، پوری مسلم لیگ جھونک کر ایک جلسہ، اور پورے وسائل لگا کر ایک جلسہ، اور اتنی مہم میڈیا چلا کر ایک جلسہ، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد حال یہ ہے، ایم کیو ایم لے لی، اس کے بعد بھاگم بھاگ پہنچے کوئٹہ، باپ لے لی، جس پر ثناء اللہ زہری اور قادر بلوچ نے کہا یہ تو تھوک کر چاٹنے والی بات ہے۔ پھر اس کے بعد بھاگم بھاگ کل شباشی پہنچے ہیں فیصل صالح یاد پر۔ فرسٹریشن لیول دیکھیں، ڈپریشن دیکھیں، اور پھر ان کے کوئی 18-19 سرویز اور تحقیقاتی رپورٹیں دیکھیں، یہ لاہور سے سیٹیں ہار رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آگے جائیں، دیکھیں اگر 50% بھی الیکشن، یا جیسے پچھلے الیکشن ہوتے آئے ہیں ایسے الیکشن بھی ہو گئے تو ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ باقی یس، اس میں کوئی شک نہیں، 8 فروری کا اپنا ایک دن ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک سائنس ہوتی ہے، اس کے اپنے ایک نکالنا، لے جانا، آنا جانا۔ لیکن مسلم لیگ نون کے لوگ بتاتے ہیں ہمیں کہ ہم کئی مرتبہ کوئی 9-10 لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو خوف کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی کی خواتین نکل آئیں، یوتھ نکل آیا، جو 2-2.5 کروڑ ووٹر نیا بنائے، ان میں سے اکثریت پی ٹی آئی کی وہ نکل آئی، اور تو پھر بلہ چل گیا، تو پھر اور پھر فرسٹریشن لیول دیکھیں، بلہ جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہو گیا نون کے لیے اور ساروں کے لیے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے کاش یہ نہ ملے۔ تو یہ آپ سامنے رکھ لیں، محلے میں چلے جائیں، کسی شہر میں چلے جائیں، کسی گلی میں چلے جائیں، کسی چوک پہ چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، اور جا کے پوچھ لیں کہ کیا حال ہے۔ یہ جانے جوگے نہیں ہیں حلقوں میں، اپنے حلقوں میں جانے جوگے نہیں ہیں، وہاں کرنے جوگے بھی نہیں۔ اور باقی جو ہے سوشل میڈیا پہ آپ جلسے، جلوس، ریلیاں، یہ آپ کم دیکھیں گے، سارا سوشل میڈیا پہ چلے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ
میاں محمد نواز شریف صاحب میرے محبوب قائد اس وقت جس حال میں ہے اور جو وہ گفتگو کر رہے ہیں اور وہ جو کچھ ڈیمانڈز کر رہے ہیں، کبھی 2/3، کبھی سادہ اکثریت، کبھی میں ساتھ مل کر نہیں بناؤں گا، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ کیا لمبی سٹوری ہے کہ آپ کیا واپسی ہوئی اور کیا کچھ ہو گیا۔ تو آج ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان ساروں سے یقین کریں، ساروں کا مشترکہ امیدوار کھڑا ہو، پی ٹی آئی کا امیدوار جیت جائے۔